غزوہ بدر ہے، یہ بھی ایک عجیب منظر ہے، بڑا دیکھیں تو اس کا نقشہ دیکھیں، غزوہ بدر کا عجیب، بیٹا باپ کے مخالف کھڑا ہے، چاچا بھتیجے کے مخالف کھڑا ہے، ماموں بھانجے کے مخالف کھڑا ہے، بھائی بھائی کے مخالف کھڑا ہے، ایک طرف حضور کا گروہ ہے، ایک طرف کافروں کا، ایک طرف حق والے کھڑے ہیں، ایک طرف باطل والے کھڑے ہیں۔ یہ ہر دور کے اندر حق والے بھی ہوں گے، باطل والے بھی ہوں گے، یاد رکھنا، ہر دور کے اندر حق والے بھی ہوں گے، باطل والے بھی ہوں گے۔ آؤ سنو حق والے کیا کرتے ہیں پھر باطل کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جب کلمہ پڑھ لیا، غزوہ بدر کے اندر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نا حضور حضرت عبد الرحمن اپنے ابا جان کے پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان جب میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، غزوہ بدر کا میدان تھا، معرکہ تھا، آپ حضور کی طرف تھے، میں دوسرے گروہ کی طرف تھا، آپ حق والوں کی طرف سے تھے، میں باطل کی طرف سے تھا، جنگ ہو گئی غزوہ بدر کی، ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے ہیں۔ ابا جان یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ میری تلوار کے زد میں کئی مرتبہ آئے ہیں، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا سن، پھر باپ کی بھی آرزو سن، رب کعبہ کی قسم اگر اس میدان کے اندر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو پھر یہ میں نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، یہ سمجھ کر تو دشمن کے ساتھ کھڑا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر بتاؤ ہر دور کے اندر ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، حق والے بھی آپ کے سامنے ہیں، باطل والے بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہمارا ملک پاکستان یہ بھی ایک یاد رکھیں ریاست ہے، اس کو جب بنایا گیا تھا تو کس بنا پر بنایا گیا تھا؟ کہ رسول اللہ کا یہاں قانون نافذ ہوگا۔ آج حق والے بھی کھڑے ہیں اس نظریے پر کہ جب تک اس ملک کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت نہیں ہوگی، جب تک حضرت عمر بن خطاب کی عدالت نہیں ہوگی، جب حضرت عثمان غنی جیسا حیا نہیں ہوگا، جب حضرت علی المرتضیٰ جیسی شجاعت بہادری نہیں ہوگی، حق والے میدان کے اندر موجود رہیں گے، باطل کو للکارتے رہیں گے، ان کو کہتے رہیں گے کہ اس ملک پاکستان کے اندر، ریاست کے اندر جب تک قانون نافذ نہیں